صل على محمد وآل محمد اللهم صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدی. والذی اس کے شروع میں واو یہ قسمیہ ہے، الذی اس میں موصول ہے، قسم ہے اس ذات کی، نفسی کہ میری جان، بیدہ اس کے ہاتھ میں ہے، یعنی اس کے قبضے میں ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے. لا یؤمن احدکم، آمن یؤمن فعل مضارع منفی ہے، نہیں مومن ہو سکتا، احدکم تم میں سے کوئی، یہاں ایمان سے مراد بھی کامل ایمان ہے، تم میں سے کوئی کامل ایمان نہیں ہو سکتا، حتی یہاں تک کہ اکون میں ہو جاؤں، احب الیہ یہ اکون کان یکون اسی سے فعل مضارع سے متکلم ہے، حتی کے بعد چونکہ ان ہوتا ہے اس وجہ سے اس کے آخر میں پیش کی جگہ زبر ہے. حتی اکون یہاں تک کہ میں ہو جاؤں، احب الیہ احب اس میں تفضیل ہے، زیادہ محبوب، الیہ اسے، من والدہ اس کے والد سے، وولدہ اور اس کی اولاد سے. تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اسے اس کے والد اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہ حدیث مبارکہ جس کو نقل کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ابو ہریرہ ان کی کنیت ہے، نام ان کا عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اس روایت میں جو امام بخاری رحمہ اللہ لے کے آئے، ابو الزناد یہ روایت کو نقل کرنے والے ہیں اعرج سے، اور وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ایسی سند کو اصح الاسانید کہتے ہیں کہ سندوں میں سب سے صحیح ترین سند وہ ہے جس میں ابو الزناد اعرج سے اور اعرج سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کریں. تو سب سے پہلی بات یہ حدیث مبارکہ سندوں میں سب سے زیادہ صحیح ترین سند کے ساتھ منقول ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اسے میں اس کے والد اور اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اب ایمان کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے، اور والد اور اولاد سے بھی زیادہ ضروری ہے. جس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، اس کے دل میں ایمان نہیں. لیکن اس محبت سے کون سی محبت مراد ہے؟ ایک محبت وہ بھی ہوتی ہے جسے محبت طبعی کہتے ہیں، طبیعت کا میلان. وہ بسا اوقات انسان کے اختیار میں بھی نہیں ہوتی، غیر اختیاری طور پر کسی سے محبت ہوتی، جیسے والد کو اپنی اولاد سے محبت. یہ طبعی محبت ہے جس میں والد کا اپنا اختیار نہیں، غیر اختیاری. جیسے ایک ماں کو اپنی اولاد سے محبت، جیسے اولاد کو اپنے والدین سے محبت. تو یہ محبت طبعی ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں، غیر اختیاری طور پر انسان کی طبیعت کا میلان ان کی طرف ہوتا ہے. ایک ہے محبت عقلی یا محبت ایمانی. وہ کیا ہے کہ انسان کی عقل اس بات کا تقاضا کرے کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اور تعظیم اور احترام کے لائق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو یہاں محبت سے مراد محبت عقلی ہے، یہ انسان کے اختیار میں ہے. اسے آپ محبت ایمانی کہہ دیں یا محبت عقلی کہہ دیں. اس کی مثال یوں ہی سمجھے جیسے ڈاکٹر کی دوائی، بیماری کی حالت میں دوائی ہوتی کڑوی ہے، انسان کی طبیعت اس دوائی کو کھانا نہیں چاہتی، لیکن انسان کی عقل تقاضا کرتی ہے کہ نہیں تو اسے کھا.
کیونکہ اس کے اندر تیرا نفع ہے، تجھے تندرستی اور صحت ملے گی۔ گویا محبت عقلی، یہ انسان، اس کا دار و مدار ہے نفع اور نقصان پر۔ جس چیز میں انسان کا نفع ہو، انسان کی عقل کہتی اس چیز کو اپناؤ۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، وہ تو چونکہ انسان کے ایمان کے لیے ضروری ہے، اس لیے عقل کا تقاضا ہے کہ پیارے نبی سے محبت انسان کو اپنے والد اور اولاد سے بھی زیادہ ہو۔ اگلی روایت نقل کرنے والے ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت یہی ہے، صرف اس میں ایک لفظ کا اضافہ ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، حتی، یہاں تک کہ اکون، میں ہو جاؤں، احب الیہ، اسے زیادہ محبوب، من والدہ، اس کے والد سے، وولدہ، اور اس کی اولاد سے، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں سے۔ یہاں صرف والناس اجمعین کا اضافہ ہے۔ الناس لوگوں اور انسانوں کو کہتے ہیں، اجمعین سارے کے سارے، یعنی دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ۔ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے محبت نہیں ہوگی، اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اور تمام انسانوں میں اس کی اپنی ذات بھی ہے کہ اسے اپنی ذات سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو۔ اگلی روایت کے راوی بھی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثن، تین، یہاں ثلاثن کے آخر میں جو تنوین ہے یہ مضاف الیہ کے عوض ہے، یعنی مراد ثلاث خصال، تین خصلتیں، تین عادتیں، تین صفات ایسی ہیں، من، جو شخص، کن، یہ کن کانا سے جمع مؤنث ہے چونکہ پیچھے ثلاث جمع ہے، کہ وہ تین خصلتیں جس شخص کن ہو وہ تین خصلتیں، فیہ، اس میں، یعنی جس شخص میں وہ تین خصلتیں ہیں، وجد حلاوت الایمان، وجد، اس نے پا لیا ایمان کی حلاوت کو، اس نے ایمان کی حلاوت کو محسوس کر لیا، جس کے اندر یہ تین خصلتیں ہوں۔ حلاوت سے مراد ایک ہے حلاوت کا لغوی معنی، حلاوت عربی میں مٹھاس کو کہتے ہیں، لیکن یہاں حسی مٹھاس نہیں ہے جو چینی اور شکر کھانے سے ہوتی، بلکہ یہاں مٹھاس سے مراد وہ انسان کی عقلی حلاوت اور طبعی حلاوت ہے۔ وہ حلاوت کیا ہے؟ وہ حلاوت یہ ہے کہ انسان کو ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کے پورا کرنے میں جو مشقت آتی ہے، جیسے دیکھیں نماز پڑھنا، کام کاج چھوڑ کے آنا مشقت والا کام ہے، لیکن ایمان کی حلاوت یہ ہے کہ پھر اس کے لیے یہ مشقت نہیں رہتی بلکہ لذت بن جاتی ہے۔ جیسے وضو کرنا سخت سردی میں مشقت والا کام ہے، جب انسان کو ایمان کی حلاوت ہوتی ہے تو وضو کے اندر اسے مشقت نہیں ہوتی بلکہ لذت نصیب ہوتی۔ تو فرمایا جس کے اندر ثلاث من کن فی، جس کے اندر یہ تین خصلتیں ہوں، وجد حلاوت الایمان، اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا، ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ کون سی تین چیزیں؟ پہلی، ان یکون اللہ، ان کے یکون ہو، اللہ، اللہ، یہ دیکھیں ان ہے، یکون فعل مضارع پہ آیا، فعل مضارع کے آخر میں پیش ہوتی، لیکن ان کی وجہ سے اس کے آخر میں زبر ہے، یہ کہ ہو اللہ ورسولہ، اور اس کا رسول، احب الیہ، اسے زیادہ محبوب، مما، ان چیزوں سے۔ یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے من، ایک ہے ما، لیکن نون ساکن کے بعد میم آ جائے تو نون بھی میم بن جاتا ہے، اس لیے دو میم کو ایک کر کے اس پر شد ہے۔ مما، ان چیزوں سے، سواہما، جو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ہے، یعنی اللہ اور اس کا رسول اسے ما سوا سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے سوا جتنی چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ محبوب اسے اللہ اور اس کا رسول ہو۔ یہ محبت کیسی ہو، اس کو ابھی ہم پچھلی حدیث مبارکہ میں ذکر کر چکے۔ نمبر 2، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْأَ، یہ کہ یہ محبت کرے مرأہ، کسی شخص سے،
محبت کرے کسی انسان سے، لا یحبہ، احب یحب، نہ محبت کرے اس انسان سے الا للہ، مگر اللہ کے لیے۔ یعنی اگر کسی انسان سے اسے محبت ہے تو وہ بھی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ جیسے اسے والدین سے محبت ہے اللہ کی رضا کی خاطر، اسے اپنی اولاد سے محبت ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر، شادی شدہ ہے اپنی بیوی سے محبت ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر، اسے اپنے عزیز و اقربا سے محبت ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر، یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ محبت کرتا ہے جس سے بھی کرتا ہے۔ اسی طرح کوئی ایک انسان ہے جس کے اندر خوبصورتی بھی نہیں، کوئی کمال بھی نہیں، اور اس کا اس پر کوئی احسان بھی نہیں، لیکن اس سے یہ محبت کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ 5 وقت کا نمازی ہے، وہ دیندار ہے، متقی ہے، قرآن کا قاری ہے، تو یہ اس کی محبت خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ لا یحبہ، نہ محبت کرے اس سے الا للہ، مگر اللہ کے لیے۔ نمبر 3، وَأَن يَكْرَهَ، اور یہ کہ وہ ناپسند کرے، ان یعود، عاد یعود اجوف ہے، اس سے فعل مضارع، یہ کہ وہ لوٹ جائے فی الکفری، کفر میں، اور وہ ناپسند کرے کفر میں لوٹنے کو، کما جیسا کہ یکرہ، وہ ناپسند کرتا ہے، ناپسند سمجھتا ہے، ان یقذف، قذف یقذف کا معنی ہے ڈالنا، یقذف فعل مضارع مجہول ہے، یہ کہ ڈالا جائے فی النار، آگ میں، یعنی جیسے آگ میں ڈالا جانا اسے یہ پسند نہیں کرتا، ایسے ہی کفر میں دوبارہ لوٹ جانے کو پسند نہ کرے۔ اب ظاہری بات ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی وہ بھلا کفر میں لوٹنے کو کیسے پسند کرے گا؟ تو 3 چیزیں، پہلی چیز اللہ اور اس کا رسول ما سوا ہر چیز سے اسے زیادہ محبوب ہو۔ نمبر 2، جس انسان سے بھی محبت کرے تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ نمبر 3، کفر میں لوٹنے کو یوں ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اب جس کے اندر یہ 3 خصلتیں پائی جائیں گی اس آدمی کو ایمان کی لذت اور مٹھاس یہ محسوس ہوگی۔ اگلی روایت کو نقل کرنے والے بھی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت الایمان، آیا کہتے ہیں نشانی کو، ایمان کی نشانی، حب الانصار، حب کہتے ہیں محبت کو، انصار، انصار یہ ناصر کی جمع ہے، ناصر عربی میں کہتے ہیں مددگار کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین جب مدینہ منورہ آئے تو جنہوں نے ان کی خدمت کی، ان کے لیے بڑی قربانی کی، انہیں کہتے انصار۔ قبیلہ اوس اور خزرج کے لوگ تھے۔ تو فرمایا آیت الایمان، ایمان کی علامت، ایمان کی نشانی، حب الانصار، انصار کی محبت ہے، یعنی انصار سے محبت یہ ایمان کی نشانی ہے۔ وآیت النفاق، اور نفاق کی علامت، منافقت کی نشانی، بغض الانصار، انصار سے بغض ہے، یعنی جس کے دل میں انصار کی محبت ہے تو یہ ایمان کی نشانی ہے، اور جس کے دل میں انصار کا بغض ہے تو یہ منافقت کی نشانی۔ لیکن یہاں محبت اور بغض اس کا تعلق ہے دل کے ساتھ، اس لیے اگر کسی سے کسی اجتہادی مسئلہ میں اختلاف ہو جائے تو یہ بغض کی علامت نہیں ہے۔ جیسے حنفی حضرات، وہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے ان کو اختلاف ہے اجتہادی مسائل میں، لیکن اس اختلاف کی وجہ سے ان کے دل میں ان کی محبت میں کمی نہیں آتی۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے درمیان جو مشاجرات ہوئے، جو لڑائیاں ہوئیں، وہ ساری کی ساری اجتہاد کی وجہ سے تھی۔ سب کے ہاں دین کی حفاظت تھی، لیکن کسی نے دین کی حفاظت، اس کا اجتہاد، اس نے وہ کہا تو اس نے وہ کیا، اور کسی کے اجتہاد نے دوسری رائے کو اختیار کیا، مقصد اس کا بھی دین کی حفاظت ہے۔ تو اجتہادی مسائل میں اختلاف یہ دل میں بغض کی نشانی نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی کا کسی انصاری صحابی سے اجتہادی مسئلہ میں اختلاف ہوا، یہاں تک لڑائی بھی ہوئی، تو بسا اوقات بھائی کی بھائی سے لڑائی ہوتی ہے لیکن دل میں بغض نہیں ہوتا، آپس میں محبت اور شفقت وہی ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام کی بھی آپس میں لڑائیاں اجتہادی مسائل کی ہیں، دل میں وہ کیسے ہیں
رحماء بینہم، شیر و شکر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الایمان، ایمان کی نشانی حب الانصار، انصار سے محبت ہے، وآیت النفاق، اور نفاق کی نشانی بغض الانصار، انصار سے بغض ہے۔